بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو ایک ایسی پاک باز خاتون کے بارے میں ہے کہ جن کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عظیم عورتوں میں شامل کیا ہے۔ وہ 4 عظیم ہستیاں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ہے۔ آئیے بات شروع کرتے ہیں فرعون کی شادی سے۔ فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یاد رہی، ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا، اور اس نے حضرت یوسف کو عزیز مصر بھی بنا دیا۔ خیر، جب حضرت آسیہ کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو یہ ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بھی ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر پہلی دن سے ہی ظلم بربریت کے لیے مشہور تھا۔ لیکن فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبرن حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی، اگر یہ شادی نہیں کریں گے تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے۔ شادی ہونے کے بعد بھی اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہوا۔ اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کے پہلی ہی رات جب فرعون حضرت آسیہ سے ہم بستری کے لیے کمرے میں گیا تو اللہ نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ سارے رات ہی سویا رہا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے صحبت ہی نہ کر سکا، اور بعض نے لکھا فرعون کو ایک ایسی عجیب بیماری تھی کہ طبیبوں نے اس کی ساری عمر صحبت سے منع کر دیا۔ دیکھا جائے تو بھی حضرت آسیہ کی ایک طرح سے کرامت بھی کہ اللہ نے انہیں کیسے فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ بعض روایت میں فرعون کے ایک بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلے وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لی کر پالی تھی۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نابود ہو گیا ہے۔ خوف و وحشت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اس نے نجومیوں کو بلا کر ان سے اپنی خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ عنقریب بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہارے محل کو نابود کر دے گا۔ اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جس کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہوا اسے فوراً قتل کر دو، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے قتل نہ کرنا تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے فرعون کی سپاہیوں کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کی محل کے پاس سے بہتے تھے۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس نے ایک خوبصورت بچہ نکالا۔ قبطی زبان میں پانی کو مو اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درخت کے درمیان پایا گیا، اس وجہ سے حضرت بی بی آسیہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت آسیہ نے جب حضرت موسیٰ کے چہرے پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگے، یہ بچہ میرے اور تیرے آنکھوں کے ٹنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ لیکن نامرد فرعون کہنے لگا، اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کے آنکھوں کے ٹنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دیتا جیسے آسیہ کو عطا فرمائی۔
حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو اللہ پاک نے قرآن میں عورتوں کے لیے نمونہ بھی قرار دیا ہے۔ حضرت آسیہ شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف تھے، ان کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ حضرت موسیٰ نے جب اعلان نبوت کیا، جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا، تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدے کروانے لگا، پھر حضرت آسیہ کھل کر میدان میں آ گئی اور فرعون کی اس عمل کی سخت مخالفت کی۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لا چکے ہے، تو اس نے حضرت آسیہ پر بھی ظلم ڈھانا شروع کر دی۔ روز دن اور رات کو اس کو مختلف اذیت ہی دینے لگا۔ فرعون جیسا کافر شوہر بھی ان کی ایمان کو متزلزل نہ کر سکا، لیکن فرعون نے بہت زیادہ کوشش کی تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست سے منحرف کر دیں، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا، اور آسیہ بھی ان کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدائے واحد کی عبادت میں مصروف رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھ ظلم و ستم کی بین چڑھ رہے تھے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جس کو قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا، بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد آسیہ کے صبر کا پیمانہ چلک اٹھا اور کلم کلہ فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی زوجہ آسیہ کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیت پہنچائی۔ اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کی، ان کو بہت زیادہ مارا اور زد و کوب کیا اور چومیخا کر دیا، یعنی 4 کونٹیوں میں آپ کو گاڑ دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چاروں ہاتھوں میں پیروں میں لوہے کیلے ٹوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہ سکتی، اور بھاری پتھر آپ کی سینی پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ ایک دفعہ ذرا سوچئے تو صحیح دوستوں کہ تنہا عورت اور ظالم جابر شوہر کا محل ہاتھوں اور پیروں میں کیلے ٹوک دی گئی، گرم ریت پر لٹایا ہوا ہے اور سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا، پھر بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ایمان پر عزم و استقلال کیسا تھا، ان مصائب کے باوجود قائم و دائم رہے اور فرعون کی کفر سے خدا کی پناہ چاہے۔ ایک روایت تو یہ ہے فرعون نے حضرت آسیہ کی کال اتروا دی، پھر ان پر چٹان کو گرا دیا۔ آپ کا مزار پر انوار مصر میں ہی واقع ہے۔ تاریخی انسانی میں حضرت آسیہ کا ایمان پر قائم رہنا، ان کا صبر اور عزم و استقلال ایک بہت بڑا درس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہم سب کی بھی حساب مغفرت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ دوسری مسلمانوں کی فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریے۔ اسی طرح خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔